اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ماہ رجب اپنی تمام تر برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، اور امید ہے کہ مومنین اور مومنات اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ دن میں روزوں کی صورت میں اور رات میں شب بیداری عبادتوں کی صورت میں۔ ماہ رجب، ماہ شعبان دراصل ماہ رمضان جو کہ فائنل میچ ہے اس کی نیٹ پریکٹس ہے، جس میں آپ کو دن میں روزوں کی مشق کروائی جاتی ہے، تو وہاں رات میں عبادت اور لیلۃ القدر کے ڈھونڈنے کی تمرین بھی۔ لیکن ماہ رجب کی جہاں دیگر فضیلتیں ہیں، وہاں پر اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ائمہ اطہار اور مقدس شخصیات اہل بیت کی ولادتیں اور ان سے منسوب واقعات کثرت کے ساتھ شاید کسی اور مہینے میں نہیں، اس مہینے میں پائے جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ ہے تو اللہ کا مہینہ، لیکن اللہ کے بندوں سے اور ان کی سیرت و افکار و واقعات سے بھرپور کہ جنہوں نے ہمیں خدا کی معرفت کروائی۔ اس مہینے کی ابتدا باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت آپ کی ولادت سے ہوتی ہے، اور اختتام 27 رجب معراج الہی سے ہوتی ہے۔ یعنی ابتدا علم سے اور انتہا ملاقات پروردگار۔ گویا خدا بتلانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے تو پہلی سیڑھی علم کو قرار دینا ہوگا، کیونکہ علم ہی تمہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں، تم کون ہو، میرے فضائل اور میرا مرتبہ مقام، میری معرفت کیا ہے، اور تمہاری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اور پھر الحمدللہ ماہ رجب میں موجود اور منسوب شخصیات اور ان کی سیرت، ان کی روش ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگیوں کو اہل بیت کے طور طریقوں پر ڈھالنا ہے۔ دوسری اہم شخصیت کہ جن کی ولادت اور شہادت دونوں ہی اس مہینے میں آتے ہیں، 3 رجب ان کی شہادت ہے اور 5 رجب ان کی ولادت، یعنی امام نقی علیہ السلام۔ امام نقی علیہ السلام کو اب آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ ملا کر عسکریین کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دونوں یعنی والد اور پسر سامرہ کے مقام عسکر میں رہائش پذیر تھے، اور زیادہ تر وقت آپ کا وہیں گزرا، اور یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر ملٹری بیس ہوا کرتا تھا، یا یوں سمجھ لیجئے فوجی چھاونی۔ اس زمانے کے بادشاہ کی پہاڑی علاقہ تھا، سرسبز علاقہ تھا، اور خود سامرہ سر من رہ جسے کہتے ہیں کہ جس کو دل دیکھ کر دل خوش ہو جائے، ایک ٹورنگ اسپاٹ کہہ لیجئے، ایک صحت افزا مقام کہہ لیجئے، وہ گردانا جاتا تھا۔ چنانچہ آپ اپنے والد کے ساتھ ایک عمر جو ہے وہ سامرہ میں اور عسکر میں گزارتے ہیں۔ امام نقی علیہ السلام کی شخصیت کو ایک گفتگو، ایک نشست میں سمیٹنا ناممکن ہے۔ چند فضائل ہم آپ کی ذات مقدسہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ان سے کم حقہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی روشنی میں کس طرح اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو امام کی فضیلت ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ولایت ہے۔
کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 55، سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ ہے، چیپٹر 5 ورس نمبر 55 میں فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک تمہارے ولی اللہ، اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بلا شبہ ولایت اللہ تعالیٰ کا ایک اہم ترین خاصہ، ایک اہم ترین فضیلت، ایک اہم ترین صفت ہے، اور ولایت کے بغیر کسی طور پہ بھی نہ تو اللہ کی توحید کو ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں کی ولایت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک بات جان لیجئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ولایت کا حامل ہے، اسی طرح اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے یعنی انبیاء اور ائمہ وہ بھی ولایت کے حامل ہیں۔ اب یہ ولایت کا دائرہ کار کیا ہے؟ جیسے حکمران یا خلیفۃ الناس، جن کو لوگ خود خلیفہ بنا لیتے ہیں، یا حکمران جو اپنے جبر و تشدد کی بنیاد پر کرسی پر براجمان ہو جاتے ہیں، یہ ولایت کافی محدود ہوتی ہے، ان کے جسموں پر ہوتی ہے، ان کے قلوب پر نہیں ہوتی۔ اور انسانوں میں بھی وہی کہ جن کو بظاہر مسلمان کہا جاتا ہے، جو حدود اسلام یا حدود اسلامی میں شامل ہیں، وہ ممالک جو کہ اس میں شامل نہیں ہیں وہ ان کی ولایت میں نہیں آتے۔ اور پھر جمادات، نباتات، حیوانات پر تو ولایت کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اللہ کی ولایت تمام انسانوں پر ہے، مسلمانوں پر ہے، جمادات، نباتات، حیوانوں پر ہے، زمان و مکان سے آزاد ہے، بلکہ پوری کائنات جو کچھ اس میں موجود ہے اس میں اللہ کی ولایت موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی ولایت بھی وہاں تک ہے جہاں تک خدا کی ولایت ہے، بذریعہ بوسیلہ توحید، بذریعہ بوسیلہ خدا، یعنی خدا نے جہاں تک اپنے امور پھیلائے ہوئے ہیں، خدا نے جہاں تک اپنی حکمرانی اور کرسی پھیلائی ہوئی ہے، وہاں تک خدا کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی بھی حکمرانی اور ولایت شامل ہوگی۔ تو یہ ولایت انسانوں کو بھی شامل ہے، حیوانوں کو بھی شامل ہے، جانوروں اور پودوں کو بھی شامل ہے۔ حکمران طبقہ عموماً اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ کس طرح ائمہ کی تذلیل اور توہین کی جائے، کبھی ان کو بلا وجہ دربار میں بلا کر، کبھی ان کو عام انسانوں کی طرح ٹریٹ کر کے یا ان کے ساتھ سلوک، اہانت آمیز سلوک روا رکھ کر بتلایا جاتا تھا، ان کو باور کرانے کی خدا نخواستہ کوشش کی جاتی تھی کہ آپ لوگوں کے امام یا لوگوں کے ولی تو ہوں گے، لیکن ہمارے نزدیک آپ کی حیثیت ایک عام انسان کسی ہے۔ چنانچہ اپنے دور میں خلیفہ وقت نے جب امام نقی کو بلایا تو سختی سے ہدایت کی لوگوں کو کہ جب وہ آئیں تو ان کے لیے پردہ نہ ہٹانا، نہ ان کے لیے کھڑا ہونا، اور نہ ہی ان کی جسے کہتے ہیں کہ دست بوسی کرنا۔ چنانچہ جب امام تشریف لاتے ہیں تو دربان اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے رہتے ہیں، اور اس زمانے کے پردے ہمارے گھروں کے پردوں کی طرح نہیں ہوا کرتے تھے، محل اور محلات کے دروازے بہت بلند و بالا ہوا کرتے تھے، اسی حساب سے ان کے پردے بھی ہوا کرتے تھے کہ جس کو ہٹانے کے لیے 2 یا 3 افراد درکار ہوتے تھے۔ چنانچہ جب امام تشریف لاتے ہیں تو دربان اپنی جگہ سے نہیں ہلتے اور ان کے لیے پردہ نہیں ہٹاتے، اور عموماً یہ طریقہ اس آدمی کے لیے روا رکھا جاتا تھا کہ جو ایک عام سائل ہوتا تھا، عوام میں سے ہوتا تھا، کوئی محتاج، کوئی فریاد رس ہوا کرتا تھا، فریاد لے کر آتا تھا، خواص کے لیے پردہ ہٹایا جاتا تھا۔ یعنی امام کو بتلایا جا رہا تھا کہ غالباً آپ اپنی ہی کسی فریاد، اپنی ہی کسی احتیاج کے لیے تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ جب امام تشریف لاتے ہیں اور پردہ نہیں ہٹایا جاتا، لیکن امام پھر بھی دروازے سے داخل ہوتے ہیں، تو اسی وقت بإذن اللہ وہ دونوں پردے جو دروازے پہ پڑے ہوتے ہیں، ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے اور اندر کی طرف بلند ہو جاتے ہیں۔ پردہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ امام بآسانی اس دروازے سے گزر جاتے ہیں۔ امام جب اندر تشریف لاتے ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے، تو حاکم وقت بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ امام کو یہ عزت کس طرح غیبی عزت مل گئی۔ چنانچہ وہ اشاروں میں اپنے دربان اور اپنے احباب سے
کہتا ہے کہ جب جائیں یہ تو اس وقت پردہ نہ ہٹانا۔ اچھا، جب امام آئے تھے تو باہر عموماً فضا ہوتی ہے، کھلی فضا میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ ہوا چل گئی ہو اور پردہ جو ہے ہٹ گیا ہو، لیکن اندر کمرہ ہے اور وہاں پہ ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے، پریشر کم ہوتا ہے، تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اندر ایک ہوا چلے اور ایک دم سے پردے کو باہر کی طرف اڑا دے۔ لیکن درباری دیکھتے ہیں کہ جب امام جانے لگتے ہیں تو اندر سے نہ جانے کہاں سے ہوا چلتی ہے اور اس کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پردہ اب کی بار باہر کی طرف اڑ جاتا ہے، جو کچھ دیر پہلے اندر کی طرف اڑا تھا وہ باہر کی طرف اڑ جاتا ہے اور امام بآسانی اس میں سے گزر جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو پیغام ہے لینے کا اور جو حکمت ہے خدا کی اس معجزے میں، خدا ہمیں بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، کہ اللہ جب چاہے جسے چاہے عزت دے، جب چاہے جسے چاہے ذلت دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ولایت ہوا، چرند پرند، نباتات، حیوانات، انسان تمام پر ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے امام کی بھی ولایت تمام مخلوقات پر ہوتی ہے، تمام کائنات پر ہوتی ہے بوسیلہ خداوند۔ اور جب اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی حیرت کی بات بھی نہیں، جب اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو ہوا پہ تصرف دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب سے عظیم پیغمبر، سب سے بلند و بالا حیثیت کے حامل پیغمبر کے جانشینوں کو کیوں نہیں مقام و مرتبہ دے سکتے اتنا کہ وہ ہوا پہ تصرف کریں؟ تو سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ میں ہوا کا تصرف موجود تھا، یعنی تصرف کے حامل تھے جمادات، نباتات، جنات اور انسانوں پر۔ تو ان کے قالین کو ہوا اڑاتی تھی، اور یہ ہوائیں دو قسم کی ہوا کرتی تھی، ایک بھاری ہوا اور ایک ہلکی ہوا۔ بھاری ہوا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے قالین کو اوپر بلند کیا کرتی تھی، جس طرح ہم جب گاڑی چلاتے ہیں زیرو سے، یعنی ساکن اسٹیٹ سے اس کو موشن میں لاتے ہیں تو پہلا گیئر ڈالتے ہیں، تو پہلا گیئر گاڑی کو زیرو سے فرسٹ گیئر یا حرکت میں لانے کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اور ففتھ گیئر اس کی اسپیڈ بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو وزنی ہوا، ثقیل ہوا ہوا کرتی تھی، وہ سلیمان علیہ السلام کے قالین کو زمین سے بلند کرنے کے لیے، ہوا میں لے جانے کے لیے ہوتی تھی، اور اس کے بعد جب قالین چلتا تھا اپنی رفتار سے تو اس کے لیے ہلکی ہوا استعمال کرتی تھی ہوتی تھی۔ اچھا، آج کل کے دور میں بھی اتفاقاً سائنسدانوں نے انہی دو قسم کی ہواؤں پر تجربات کیے اور ایسی ٹرین بنا ڈالی۔ جاپان میں ایک ایسی ٹرین موجود ہے، چائنا میں، کہ جو ہوا سے چلتی ہے، یعنی اس کے پہیے نہیں ہیں، اس کے ٹائر نہیں ہیں یا ایلومینیم کے ویلز نہیں ہیں جس طرح ہمارے یہاں ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہماری گاڑی بھی ہوا ہی سے چلتی ہے، ہمارے جو گاڑی کے ٹائر ہیں اس میں ہوا ہی بھری جاتی ہے، جو ہوا اگر موجود نہ ہو ٹائر میں تو گاڑی نہ چلے۔ تو انہوں نے ویل کی جگہ ہوا کو استعمال کیا ہے، اور ہوا بھی دو قسم کی انہوں نے بنائی ہے جاپان نے، کہ ایک بھاری ہوا ہوگی جو ٹرین کو چند انچ اوپر یا 1 فٹ 1.5 فٹ اوپر اٹھائے گی، جتنا کا ڈایا میٹر ہوتا ہے کسی ویل کا، ٹرین کے ویل کا۔ اور پھر ایک ہلکی ہوا وہ استعمال کرتے ہیں جو باقاعدہ گول دائرے میں گھومتی ہے۔ جب وہ ہوا گول دائرے میں گھومے گی تو وہ ایک ویل کی شکل اختیار کر جائے گی، اور اس ویل کے اوپر پوری ٹرین حرکت کرے گی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چائنا والوں کی ٹرین جو کہ 1000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے چلتی ہے مثل ایروپلین، اس کا نہ کوئی ٹائر ہے اور نہ کوئی چیز اٹھانے والی، وہ ہوا ہے فقط، اور یہ وہی فلسفی ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں استعمال ہوئی تھی۔ اب اس کو ہم فضیلت کی طرف لے کے جائیں تو ایک شخص آتا ہے، رسول سے کہتا ہے کہ رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلا کرتے تھے؟ تو رسول نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اس سے بلند ہوتا تو وہ ہوا میں اڑا کرتے۔ اور یہ حقیقت ہے، عروج السعادہ میں اور دیگر کتابوں میں مولا علی کا ایک معجزہ منقول ہے کہ جنگ صفین کے موقع پہ جب وہ فرات سے گزر رہے تھے اور کوئی کشتی تلاش کر رہے تھے تو ان کو کوئی کشتی نہیں ملی، تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر کشتی نہیں تو ہم اس کو اڑ کر پار کر لیتے۔ تو مولا علی نے باقاعدہ اس دریا کو اڑ کر پار کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چلا کرتے تھے اور مولا علی ہوا میں اڑا کرتے تھے۔ اور یہ بات طے ہے کہ جتنی
چیز لطیف ہوگی اس پر اڑنا یا چلنا مشکل ہے. یعنی زمین میں ہم آسانی کے ساتھ چل سکتے ہیں، پانی اس سے خفیف ہوتا ہے، لطیف ہوتا ہے، اس پہ چلنا زیادہ مشکل ہے، اور ہوا اس سے بھی زیادہ لطیف، اس میں اڑنا اور بھی زیادہ مشکل. لیکن مولا علی ہوا میں اڑا کرتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل. اسی طرح اگر ہم بغور دقت دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام جو پانی میں چلا کرتے تھے وہ بھی اہل بیت ہی کا وسیلہ تھا. کیسے کہ ایک دفعہ جنگ صفین میں جب مولا علی پڑاؤ ڈالتے ہیں دریائے فرات کے کنارے، تو وہاں پہ ایک عیسائی راہب تھا جو کہ کسی جھوپڑی میں عبادت کیا کرتا تھا. جب وہ نکلا کسی کام سے اور اس نے دیکھا کہ ایک لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے تو اس نے پوچھا یہ کس کا لشکر ہے؟ تو بتایا گیا کہ آخری نبی کے پہلے وصی کا لشکر ہے. کیا مجھے اس کے پاس لے چلو. جب اس پادری کو لے جایا گیا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، مولا علی نے اپنا تعارف کروایا، اور اس نے اپنے زعم میں، اپنے تکبر میں یہ کہا کہ میں آپ سے زیادہ افضل ہوں. تو مولا علی نے کہا کہ کوئی دلیل؟ تو کہنا دیکھیں میں آپ کو ایک معجزہ آپ کے سامنے کر کے دکھا سکتا ہوں. تو وہ شخص، وہ پادری جو ہے وہ دریا کے پانی کے اوپر چلنے لگا اور چلتے چلتے دریا پار کر گیا، پھر دوبارہ واپس آیا. تو ہمارے امام جو ہیں وہ تو ہر حرکت پہ نگاہ رکھتے ہیں. جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے پادری کو دیکھا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے اور بارش ہو رئی ہے تو لوگ اس معجزے میں گم تھے. تو امام نے جو ہے اس کے ہاتھ پر نگاہ کی اور کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا چھپا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک ہڈی. پتہ چلا کہ وہ کسی نبی کی ہڈی تھی اور اس وسیلے سے ان کو بارش ملی. خلیفہ خود دویم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ابن عباس کو لے کر ایک دفعہ مکے کے میدان میں لے کے گئے اور کہا کہ رسول جب زندہ تھے تو ہم ان کے ساتھ آیا کرتے تھے اور اللہ ہم پر بارش برساتا تھا. اب ان کی اولاد میں سے، ان کے بنی ہاشم کے خاندان میں سے ایک بچے کو لے کر آئیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بہانے، ان کے وسیلے سے ہمیں جو ہے وہ بارش مرحمت فرمائے. چنانچہ اور یہ ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جب مصیبت پڑتی ہے تو خدا یاد آتا ہے. جس مذہب کو وہ روکنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں پھلنے پھولنے کے لیے، اسی مذہب کے خدا سے مدد مانگتے ہیں. ابھی چین کے صدر نے کرونا وائرس کی جسے کہتے ہیں کہ وبا کے دوران باقاعدہ ایک مسجد میں حاضری دی، وہاں کے پیش امام سے ملاقات کی اور باقاعدہ تمام لوگوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ ہمیں جو ہے اس کرونا وائرس سے نجات دے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ تمام کا رب ہے تو بلاؤں کے دفع کرنے میں، بارش برسانے میں، مصیبتوں کے دور کرنے میں بہرحال وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مسلمان ہے کون کافر. ہاں، ہمیشگی کی نعمات جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گی وہ قیامت میں انہی لوگوں کو ملیں گی جو خدا کے فرما بردار بندے ہیں. تو بہرحال مولا جو ہے اس کی زبان کی طرف دیکھ رہے تھے، اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو منہ میں بڑبڑا رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا. تو جب وہ واپس آیا تو مولا نے کہا کہ تم جب پانی پر چل رہے تھے تو کیا بڑبڑا رہے تھے، کیا وظیفہ پڑھ رہے تھے، کیا کلمات؟ تو اس نے کہا میں ایلیا 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 کے جو ہے وہ لفظ کو دہرا رہا تھا. تو مولا نے کہا کہ ایلیا میں ہی ہوں. عبرانی زبان میں علی کو ایلیا کہتے ہیں. تو یہ وہ ولایت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے منتخب بندوں کو منتقل کی تھی، اپنے انبیاء کو منتقل کی تھی اور انبیاء نے اپنے جانشینوں کو منتقل کی تھی. لیکن اگر آپ یہ سوال پوچھیں، بلکہ یہ سوال تو خود خدا کے لیے پوچھا گیا کہ وہ کون سی ایک ایسی صفت ہے، واحد اور اہم ترین صفت جس کی بنیاد پر خدا ہے، خدا کی الہیت اپنے مرتبہ مقام پر ہے اور خدا جو ہے وہ خالق کائنات ہے. تو بتلایا گیا وہ صفت علم کی ہے. خدا علیم ہے اور اس کی بنا پر تمام صفات اس کے اندر یکجا ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ میں جن کے پاس اقتدار بھی نہیں تھا، جن کے پاس بعض اوقات کھانے کو 2 روٹی بھی نہیں تھی، علم سے کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا. یعنی مال و دولت سے انکار کیا، انہوں نے حکمرانی سے انکار کیا کہ میرے پاس کرسی نہیں ہے، میرے پاس روٹی نہیں ہے، میرے پاس مال اولاد نہیں ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس علم نہیں ہے یا میں تمہیں کچھ بتا نہیں سکتا. تو علم ایک ایسی صفت ہے کہ جو خدا کی خدائی کو برقرار رکھے ہوئے. علم ایک ایسی صفت ہے جو انبیاء اور ائمہ کو ما فوق الفطرت قرار دیتی ہے، ان تمام انسانوں پہ حاکم قرار دیتی ہے. بلکہ خود جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر
دنیا میں بھیجا اور ان کی برتری کو ثابت کرنا چاہا تو ان کی برتری کو ان کی عبادت سے نہیں ثابت کیا، بلکہ یہ تو شیطان تھا کہ جس نے اپنی عبادت کو پیش کرنا چاہا اور یہ کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اور ان کے منبع یعنی جہاں سے وہ پیدا ہوئے سے ثابت نہیں کیا، یعنی مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی برتری کو اگر ثابت کیا تو علم سے ثابت کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم کو ہر چیز کے نام بتلائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر ہم نے ان تمام چیزوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهِمْ، پھر ہم نے ان سے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ تو فرشتے اور جنات بشمول شیطان سب ششدر رہ گئے اور پریشان کہ ہمیں تو ان چیزوں کے نام نہیں معلوم، اور آدم علیہ السلام گویا ابھی نوزائیدہ ہی تھے، ابھی پیدا ہی ہوئے تھے، تو کہاں کی عبادت، کہاں کی فضیلت۔ ہاں فقط ایک علم تھا جو شیطان سمیت جنات اور ملائکہ پر حاویر تھا، تو یہ وہی علم تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو دیا، اور یہ وہ علم ہے جس کو کسب نہیں کیا جا سکتا۔ تحصیل علم کے لیے کسب ضروری ہے، تحصیل علم کے لیے تدریس ضروری ہے، استاد ضروری ہے، لیکن یہ جو الہامی علم ہوتا ہے جو انبیاء اور ائمہ کو دیا جاتا ہے وہ الہامی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ القا کرتا ہے اپنے ائمہ کو، اپنے انبیاء کو۔ تو ہمارے ائمہ کے پاس ایسے علوم ہوا کرتے تھے جو کتابوں میں نہیں مل سکتے، آپ کتنا ہی زور لگا لیں وہ علم نہیں ملے گا۔ مثلا بادشاہ کے دربار میں یہ بحث چھڑی کہ آدم علیہ السلام نے جو حج کیا تھا اس زمانے میں ان کا سر کس نے مونڈھا تھا، یعنی حلق جسے کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے تقصیر، ایک ہوتی ہے حلق۔ تقصیر یعنی بالوں کو کاٹنا، حلق یہ ہوتا ہے کہ پورا گنجا ہونا۔ تو حلق جو ہے زیادہ افضل ہے، خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے جو پہلی مرتبہ حج یا عمرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی بھی شک نہیں تھا، تو آدم علیہ السلام کا حلق کس نے کیا؟ اب درباری پریشان ہو گئے کہ بھی کیا جواب دیں۔ اچھا جس نے سوال کیا تھا اس کو خود نہیں معلوم تھا، ہم اسکول اور کالجوں میں یہ فن کیا کرتے ہیں اکثر کہ ایسا سوال پوچھتے ہیں جس کا جواب ہمیں خود نہیں معلوم ہوتا، اور جو ہے جب کسی کو نہیں معلوم تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی نہیں معلوم کون سا ایسا بڑا کام نقص۔ تو بادشاہ نے جو ہے وہ امام نقی علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آپ اس بات کا جواب دیں۔ تو امام نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا حلق جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا، اور وہ جنت سے یاقوت لے کر آئے تھے، قیمتی پتھر، اور جب انہوں نے یاقوت کو آدم علیہ السلام کے سر پہ پھیرا تو ان کے سارے بال گر گئے، اور اس یاقوت سے نکلنے والی روشنی جب چاروں طرف پھیلی تو جہاں جہاں تک وہ روشنی گئی وہاں وہاں تک حرم کی حدود متعین ہو گئی، تو اس سے حدود حرم بھی متعین ہوئی اور آدم علیہ السلام کا حلق بھی ہو گیا۔ یہاں پر فلسفہ حلق یا فلسفہ سر مونڈنا یا قربانی کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ جو ہم حج پہ قربانی دیتے ہیں جانوروں کی بتلانے کے لیے کہ آج ہم جانور قربان کر رہے ہیں، کل ہم اپنے آپ کو قربان کریں گے۔ ہم جو اپنے سر کے بال کی قربانی دیتے ہیں بتلانے کے لیے کہ آج ہم سر کے بال دے رہے ہیں، کل وقت پڑنے پر اپنا سر بھی پیش کر سکتے ہیں، جان بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ملتا ہے مولا علی کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ مولا آپ خروج کیجئے، قیام کیجئے، خلافت کے حقدار ہیں، ہم آپ کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے، کتنے لوگ ہیں؟ سبھی تیار ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ کہیں گے ٹھیک ہے، جو میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ ان کا ایک انٹرویو، ایک طرح کا ان کا ٹیسٹ چھوٹا سا، کہ یہ مجھے کسی پشیمانی میں مبتلا نہ کر دیں، وہ کیا مبتلا کریں، وہ خود پشیمان ہوں گے۔ یعنی ان کو بتلانے کے لیے کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو وہ حقیقت میں صحیح نہیں۔ کہا کہ جو لوگ میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں ان کو کہو کہ وہ سب کے سب اپنے اپنے سر منڈوا کے آ جائیں۔ اور پتہ چلا کہ صرف 2-4 افراد جو ہے وہ مولا کے حضور پیش ہوئے اور باقی سب جو ہے غائب ہو گئے، یعنی ان کا جو دعویٰ تھا وہ کھوکھلا دعویٰ تھا۔ اس میں بھی چند افراد ایسے تھے کہ جو سر منڈوا کے نہیں آئے تھے، امامے پہنے ہوئے تھے، تو مولا علی نے اپنی تلوار کی نوک سے جب کسی کا امامہ ہٹایا تو پتہ چلا کہ وہ گنجا نہیں تھا، سر نہیں مونڈا تھا اس نے، اور بال موجود تھے۔ جب سے اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا میں تو کرنے جا رہا تھا لیکن میری زوجہ مجھ پر برہم ہو گئی کہ تم اچھے نہیں لگو گے۔ تو جو لوگ اپنی عورتوں کی بات پہ چلیں، جو اپنے مال اولاد کو قربان نہ کر سکیں، وہ کس طرح مولا کی یا کسی امام کی مدد کر سکتے ہیں؟ انہی لوگوں میں سے وہ لوگ موجود تھے کہ جو مسلم بن عقیل کے ساتھ
ابن زیاد کے محل کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور صبح سے لے کے شام تک ان کی عورتیں ایک ایک کر کے آتی تھیں ان کے گھروں سے، اور ان کو کوئی اپنے بھائی کو لے جا رہا ہے، کوئی اپنے شوہر کو لے جا رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو لے جا رہا ہے، اور اس طرح آخر تک جو ہے چند سو لوگ رہ گئے تھے۔ جب ان کے ساتھ مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز پڑھی تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ لوگ بھی غائب ہو گئے۔ تو دعویٰ کرنا ایک الگ بات ہے اور اس پہ عمل کرنا ایک الگ بات ہے۔ دعویٰ تو 80,000 خطوط جن لوگوں نے لکھے تھے، اور کربلا جو ہے بلایا تھا امام حسین کو، انہوں نے بھی کیا تھا، لیکن جب امام پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں 72 لوگ موجود ہیں، اس میں سے بھی کوفے کے فقط حبیب ابن مظاہر تھے۔ تو یہ سر موڑنے کا فلسفہ تھا اور یہ امام کا علم تھا کہ جس کی وجہ سے وہ حقیقت میں امام کہلانے کے حقدار پائے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام چونکہ حاکم ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، اور وہ ہر قسم کی ضرورت کا جسے کہتے ہیں کہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے فقط ہمارے علم کا ذمہ دار نہیں ہے کہ اس نے انبیاء بھیجے، ائمہ بھیجے تاکہ وہ ہمیں راہ راست پر لائیں، تاکہ ہمیں علم کے زیور سے آراستہ کرے۔ اللہ ہمارے رزق کا بھی ذمہ دار ہے، اللہ ہماری صحت کا بھی ذمہ دار ہے، اللہ ہماری زندگی کا بھی ذمہ دار ہے۔ تو اسی طرح امام چونکہ حقیقت میں حاکم ہی ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، تو ہر قسم کی ذمہ داری، چاہے اس کا تعلق روحانی غذا سے ہو، چاہے اس کا تعلق مادی غذا سے ہو یا مادی ضرورت سے ہو، مادی احتیاج سے ہو، اس کے لیے لوگ امام کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ چنانچہ امام کی سخاوت کے حوالے سے بھی ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں، بلکہ خود آپ کے جد حضرت علی کے حوالے سے سورہ حشر آیت نمبر 9، سورہ حشر قرآن کا 59واں سورہ ہے، چیپٹر 59 ورس نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے نفسوں کو دوسروں پر قربان کر دیتے ہیں چاہے ان کو اس کی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اور یہ آیت اس وقت اتری تھی کہ جب رسول اللہ نے اصحاب کے سامنے پوچھا تھا کہ ایک غریب ہے، ایک بھوکا ہے، ایک غریب الوطن شخص ہے، اجنبی مسافر ہے، اور اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ تو مولا علی نے کہا کہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ چنانچہ وہ اس شخص کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، بی بی سے پوچھتے ہیں تو بی بی کہتے ہیں کہ بس ایک آدمی کا کھانا ہے، یا تو میں کھا سکتی ہوں یا آپ کھا سکتے ہیں یا 2 چھوٹے بچے جناب حسنین۔ تو مولا نے کہا کہ تم کسی طرح بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، اور ہم دونوں کا کیا ہے، ہم بھوک برداشت کر لیں گے، اور تم کھانا اندر بھیج دو۔ جب کھانا بھیجا گیا تو وہ ایک آدمی کا کھانا تھا۔ اب مولا علی کھاتے تو وہ بھی کھاتا، لیکن کھانا آدھا آدھا ہو جاتا، یعنی آدھی بھوک مٹ سکتی تھی۔ تو مولا نے چراغ بجھا دیا اور اس طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت دینی شروع کی جیسے کہ وہ لقمے توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں، اور وہ شخص، وہ مسافر اچھی طرح سیر ہو گیا۔ جب مولا علی آئے مسجد نبوی میں رسول کے سامنے دوسرے دن، تو یہ آیت اتری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ وہ اپنے نفسوں کو قربان کر دیتے ہیں دوسروں میں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ چاہے ان کو اس کی کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ اچھا، یہ تو مولا علی تھے۔ جناب حسنین اور جناب فضہ، جناب سیدہ، وہ آیت تو پڑھی ہوگی جب انہوں نے روزے رکھے تھے اور جب انہوں نے اپنی روٹیاں دی تھی۔ دیکھیے، ایک فقط روٹی کافی تھی اس فقیر کی بھوک مٹانے کے لیے، لیکن مولا نے بھی دی، جناب سیدہ نے بھی دی، بی بی فضہ نے بھی دی، حسن و حسین۔ اگر حسن و حسین نہ بھی دیتے تو بھی اس کا پیٹ تو بھر جاتا، بلکہ 3 دن کی 3 وقت کی روٹی اس کے پاس تھی۔ لیکن جناب حسنین نے بھی، تو یہیں پہ پھر سورہ دہر کی آیت نمبر 8، 78واں سورہ اترتی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو۔ تو اہل بیت تو کیا، ان کے گھرانے کے بچے بھی ایثار کا مجسمہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مفلس ہوں، اللعش ہوں، مقروض ہوں، اور مجھے اپنا قرض اتارنا ہے، آپ مجھے میری مدد کیجئے۔ اب آپ دیکھیے کہ امام نقی علیہ السلام نے کس طرح اس شخص کا قرض اتارا، اس کو پیسے دیے۔ اچھا دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے جو ایثار کی ڈیفینیشن ہے، ایک چیز ہوتی ہے کسی کی مدد، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ مدد کرنے کے قابل نہیں ہیں آپ کے پاس جو چیز ہے وہ خود آپ ہی کے لیے ہے، آپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایثار۔ تو امام کے پاس نہیں تھا اور پھر بھی دیا، یہ ایثار۔ اچھا، دوسری بات سخاوت۔ سخاوت کسے کہتے ہیں کہ جب انسان کچھ مانگے
تو اس کو اتنا دیا جائے کہ جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو۔ تو دونوں چیزیں اس واقعے میں جمع ہیں کہ امام اس وقت اس قابل نہیں تھے کہ مدد کر سکے، لیکن پھر بھی انہوں نے مدد کی، اور مدد بھی ایسی کی جو اس کی ضرورت سے زیادہ تھا، اور خود ان کو ان پیسوں کی ضرورت تھی، اور لیکن انہوں نے اس آدمی کی ضرورت کو پورا کیا۔ تو وہ آدمی آیا کہنے لگا کہ امام مجھے ضرورت ہے، میں مقروض ہوں، مجھے قرضہ اتارنا ہے کسی طرح، مجھے پیسے دیجیے، آپ سامرہ سے باہر دیں۔ امام نقید انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک پرچے پہ ایک تحریر لکھی، اور تحریر میں کیا لکھا کہ میں اس شخص کا 30,000 کا ذمہ وار ہوں، یعنی میرے اوپر ذمہ ہے کہ میں اس شخص کو 30,000 درہم دوں۔ اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں تھا، یعنی میں چاہتا ہوں اس کو دوں 30,000 روپے۔ اچھا 30,000 درہم، اچھا اس کا قرضہ تھا فقط 10,000، انہوں نے لکھ دیا۔ جب اس نے پرچہ دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوا، تو کہنے لگا کیا مطلب ہے آپ کیسا، کیا وہ سمجھ لیے ایک طرح کا چیک۔ امام نے کہا کہ دیکھو اب یہ امام سے آپ سیکھیے کہ آپ کے پاس نہ بھی ہو تو بھی کسی کی ضرورت کو کس طرح ہم پورا کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بنو امیہ بنو عباس کی جو روش تھی، خصوصی طور پر بنو عباس کی روش وہ اس طرح کی تھی کہ وہ امام سے ظاہری طور پہ بڑے اچھے تعلقات رکھتے تھے، ان کی ضرورت کو پوری کرتے تھے، ان کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے بڑا اکرام کیا کرتے تھے، جیسے مامون کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ لیکن پس پردہ ان کی قتل کی سازش ہے، ان کو تکلیف پہنچانا، اور قتل میں آپ کو معلوم ہے بنو عباس شریک رہے، پہلے بنو امیہ شریک رہے، بلکہ بنو عباس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے قتل کر کے ان کی تدفین کروا دی، لیکن بنو عباس کے خلفاء نے ملعونوں نے تو امام کو قبر سے نکالنے کی جسارت کی، ان کی قبر کو تہس نہس اور ان کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اور انہی کے کارندے آج بھی اصحاب رسول علیہ بیت کے قبر کی توہین پر تلے ہوئے ہیں۔ بہرحال تو امام نے کہا کہ جب میں سامرہ جاؤں اور لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں تو یہ پرچہ لے کر آنا اور مجھ سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنا، اور بالکل ایسے ہی کرنا جیسے میں نے تمہیں بتلایا ہے، یہ مت کہنا یعنی کہ میں مقروض ہوں، میری جو ہے داد رسی کیجئے، کس طرح پیسوں کو بندوبست کریں، کیونکہ پھر اس طرح امام جو ہیں وہ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اب یہ شخص چلا جاتا ہے سامرہ میں، جب امام بیٹھتے ہیں لوگوں کے سامنے تو یہ وارد ہوتا ہے، اور وہاں پہ بادشاہ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا یہ تو امام کی سیرت کا حصہ ہے، آپ تاریخ پڑھیں تو امام کی محفل میں حتیٰ کہ وہ محفل جو کہ گھر میں لگی ہوتی تھی اس میں بھی بادشاہ کے جاسوس موجود ہوتے تھے۔ بعض اوقات بہت سارے سوالات ایسے ہوتے تھے جو عقائد سے متعلق ہوتے تھے، اور امام ان کے جوابات دیا کرتے تھے، اور اس طرح جوابات دیا کرتے تھے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ جواب کسی شیعہ عقیدے سے تعلق ہے یا غیر شیعہ، یہ جواب جو ہے حکمران کو خوش کرے گا یا ناراض کرے گا، یعنی کئی مطلب نکالنے والے جو ہے وہ سوالات کے جوابات۔ اور امام کیوں نہ ایسے کلام کے حامل ہوں کہ کئی مطالب نکلیں، کہ خود قرآن کی آیات کے کئی مطالب نکلتے ہیں۔ جب قرآن صامت کی آیات کے کئی مطالب نکل سکتے ہیں تو قرآن ناطق کے کلمات کے کئی مطالب کیوں نہ نکلے۔ تو اب یہ امام بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ یہ شخص آیا اور رقعہ دیا، اور اس پرچے پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کے ذمے اتنے ہیں۔ تو امام نے اس کو رقعہ دیا اور کہا کہ انشاءاللہ میں جلد تمہاری جو ہے وہ ادائیگی کر دوں گا۔ تو وہاں پہ کچھ بادشاہ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اسے پرچہ لیا اور دیکھا، اور بادشاہ کو جا کے خبر دی کہ امام کے ذمے اتنے ہیں۔ اب بادشاہ کے ہاتھ جو ہے ایک موقع آ گیا کہ کس طرح میں امام کو نیچے دکھاؤں۔ آپ نے سنا ہوگا حاکم شام کس طرح مدینہ جاتا تھا، وہاں دربار لگاتا تھا، اور امام اور تمام لوگوں کو طلب کیا کرتا تھا، پھر امام کو تحفے تحائف دیا کرتا تھا، اور امام کس طرح اپنی جوتی سیدھی کرنے والے دربان کو وہ تمام تحفے تحائف دے دیا کرتے تھے۔ امام پہ ایک روب جمانا کہ دیکھیں آپ اپنی ضرورت تو پوری کر نہیں سکتے، آپ لوگوں کی کیا ضرورت پوری کریں گے، اور جو ضرورت پوری نہ کر سکتا ہو اس کو کرسی اور حکمرانی کے قابل نہیں سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ ہم لوگوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، ہم جو ہے لوگوں کے حکمران ہیں۔ تو واسط کے پاس جب اس وقت کے حکمران کے پاس یہ رقعہ پہنچا تو اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے امام کی توہین کرنے کا، ان کو نیچے دکھانے کا، کہ ہم ضرورت ہم پوری کر دیں اس شخص کی، تاکہ اس بہانے وہ شخص ہماری طرف مائل ہو جائے، اور عوام الناس کو، کیونکہ یہ ایشو جو ہے عوام میں اٹھا تھا، اگر پس پردہ خلوت میں یا خفیہ طور پہ یہ مسئلہ درپیش ہوتا تو شاید وہ مدد نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی پہ مصیبت پڑتی ہے اور میڈیا
کا حصہ بنتی ہے وہ ضرورت، وہ آفت، تو بڑے بڑے لوگ آ جاتے ہیں اپنے ڈونیشن لے کے لوگوں کو بتانے کے لیے، دیکھیں ہم جو ہے وہ لوگوں کے کتنے غمخوار ہیں، معاون ہیں، ساتھی ہیں، مددگار ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بھئی یہ 30,000 درہم لے جاؤ اور اس شخص کو لوگوں کے سامنے دے دو، یعنی امام کو دے دو، اور امام دے دیں گے۔ تو وہ امام کے پاس لے کر گئے، امام کو کہا کہ آپ یہ 30,000 درہم اس شخص کو دے دیں۔ تو امام نے اس کو دے دیا۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ جو رقم آپ مجھے دے رہے ہیں وہ میرے قرض کی 3 گنا ہے۔ لیکن اس سخاوت اسی کو کہتے ہیں، ایثار اسی کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے زیادہ دے اور وہ چیز دے دے جو خود اپنے لیے زیادہ ضرورت رکھتا ہو۔ تو شیخ عباس قمی اپنی کتاب احسن المقال میں لکھتے ہیں کہ یہ امام کی سخاوت، امام کی مدد بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کی، کہ وہ بھی ایسے وقت ایسی صورتحال سے دوچار تھے کہ جس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے مدد کر دی۔ جس طرح امام نے مدد کی، ایک ترکیب، ایک تدبیر استعمال کر کے۔ وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام بازار میں کھڑے ہوئے تھے بطور بشکل بصورت انسان۔ ایک شخص وہاں سے گزرتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہیبت، جاہ و جلال اور ظاہری رکھ رکھاؤ کے حساب سے لگتا ہے کہ یہ صاحب حیثیت ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اپنے پورے روب و جلال کے ساتھ بازار میں کسی جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ اے بزرگ مجھے کچھ عنایت کر۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ کے چہرے کا جلال اور آپ کی ظاہری شکل و صورت بتلا رہی ہے کہ آپ بہت بڑی حیثیت کے حامل ہیں۔ آپ خضر علیہ السلام نے پھر دوبارہ کہا بھائی میرے پاس اس وقت جیب میں کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ دے سکوں۔ اس نے کہا نہیں، میں تو کچھ لے کر ہی جاؤں گا۔ تو جب وہ ضد پہ اڑا رہا تو خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس ایک ترکیب ہے، تو اس ترکیب کو آزما تو انشاءاللہ تجھے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ نے کہا کیا ترکیب؟ تو خضر نے کہا مجھے بازار کے بیچ میں لے جا کر فروخت کر دے، یعنی بطور غلام، میں تیرا غلام بن جاتا ہوں، تو میرا آقا، اور مجھے فروخت کر دے۔ اب وہ شخص چھٹپٹا گیا کہ میں آپ کو کیسے فروخت کر دوں، تو مطلب میں تو خود آپ کا غلام لگ رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، تو یہ ترکیب کر، انشاءاللہ تجھے کچھ پیسے مل جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص ڈرتا ڈرتا بیچ بازار میں لے کے گیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ میرا غلام ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ 400 دینار اس شخص کو مل گئے۔ وہ بڑا خوش اور 400 دینار جو ہے وہ لے کے چلا گیا۔ اس کو یعنی حضرت خضر علیہ السلام کو خریدنے والا ایک اور شخص تھا جو امیر تو تھا، لیکن اس نے ایک تجسس میں، ایک شوق میں خرید لیا کہ اتنا باروب بزرگ اور اتنی بڑی قیمت اور ایک عام شخص اس کو بیچ رہا ہے، تو اس میں کیا ایسی چیز ہے؟ جیسے عموماً لوگ اینٹیک خرید لیتے ہیں، کوئی خاص چیز خرید لیتے ہیں جو کسی خاص شخصیت سے منسوب ہوتی ہے۔ وہ آپ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام جب بچپنے میں بیچے گئے تھے تو وہاں پہ سے وزیر گزر رہا تھا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے تو یقیناً اس میں کچھ خصوصیات ہوں گی، اور اس نے ڈبل اور جسے کہتے ہیں 3 گنا 4 گنا قیمت لگا کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ تو خضر علیہ السلام کو جب خرید لیا تو وہ ان کو گھر لے کر آیا، ان کو بٹھایا، بالکل اس طرح ان سے سلوک کیا جیسے کوئی مہمان کے ساتھ کرتا ہے۔ اب وہ صبح سے شام بیٹھے ہوئے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، بالکل اس طرح ان کو ٹریٹ کر رہا ہے جیسے کوئی مہمان ہے میرے گھر۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا، اب دیکھیں عدل دیکھیں خضر علیہ السلام کا، وہ کہہ سکتے تھے کہ بس ٹھیک ہے اب ڈرامہ ختم کرو، میں بھی تم کو اصل بات بتلا دیتا ہوں اور مجھے فارغ کرو، اور میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی کا غلام بنوں، لیکن چونکہ معاملہ طے ہو چکا تھا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آقا آپ نے مجھے خریدا ہے لیکن آپ نے ابھی تک مجھے کسی کام کا نہیں کہا۔ تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ میں نے خرید تو لیا ہے آپ کو، لیکن آپ کی جو ہیبت ہے، جو جاہ و جلال ہے، جو حشمت ہے، شان و شوکت ہے، وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی، میں اپنے اندر اتنا جسے کہتے ہیں کہ اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا نہیں آپ فکر نہ کریے، آپ مجھے حکم دیجیے، بہرحال میں آپ کا غلام ہوں۔ تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ یہ گارا ہے، یہ مٹی ہے، اس سے تم مجھے چند اینٹیں بنا دو۔ ایسے ہی اپنے طور پہ تو انہوں نے اینٹیں بنا دی، بڑی اچھی بڑی صفائی سے انہوں نے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 4 آدمی مل کے اگر کام کرتے تو بھی وہ اینٹیں نہ بنتی۔ تو شخص نے پھر جسے کہتے ہیں کہ 2-4 دن کے لیے رک گیا، کوئی کام نہیں کہا۔ تو جب جانے لگا سفر پہ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کئی دن ہو گئے مجھے کام نہیں کہا اور آپ جو ہے سفر پہ جا رہے ہیں، تو یہ اچھا موقع ہے، مجھے کوئی بڑا کام، کوئی لمبا کام،
کوئی اہم کام دے دیجیے تاکہ میں آپ کے لیے کر سکوں۔ تو وہ اینٹیں دیکھ چکا تھا، اس نے کہا کہ میرے لیے مزید اینٹیں بنا دو۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے اس کی غیر موجودگی میں نہ صرف اینٹیں بنائیں بلکہ اینٹوں سے باقاعدہ ایک محل نما مکان بھی تیار کر دیا۔ اچھا وہ واپس آیا تو وہ بڑا حیران۔ اچھا اس طرح کا واقعہ ہمیں ہارون رشید کے ایک بیٹے کے لیے بھی ملتا ہے، نام مجھے نہیں یاد آ رہا، جو اپنے باپ کی دولت کو ٹھکرا کر محل کی عیش و عشرت کی زندگی کو یکسر فراموش کر کے باہر نکل گیا تھا ویرانے میں، اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مزدور ظاہر کرتا تھا۔ اب فقط جو ہے وہ 2 درہم لیا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جب یہ جنہوں نے اچھا رات میں کام کیا کرتا تھا، لوگ خود کہا کرتے تھے کہ جب ہم نے اس کو چھپ کے دیکھا تو یہ جو ہے ہاتھ اپنا بڑھاتا ہے، خود بخود اینٹ اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور یہ اینٹ کو اپنی جگہ پہ رکھتا ہے اور بہت جلد ہی مکان یا دیوار تعمیر کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح گمنامی میں اس کا انتقال بھی ہوا، محب اہل بیت تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے مکان تیار کر دیا۔ جب یہ شخص واپس آتا ہے تو بڑا حیران رہ جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں جو شک تھا وہ ظن میں تبدیل ہو گیا اور وہ چاہتا تھا یہ یقین میں تبدیل ہو۔ تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ تم سچ سچ بتاؤ کون ہو، اور تمہارے اندر جو کمالات ہیں وہ یقیناً کسی معجزے یا کرامت سے کم نہیں ہیں، اور میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم نے مجھے خدا کا واسطہ دیا ہے بالکل اسی طرح جس طرح اس شخص نے دیا تھا کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری مدد کرو۔ اب چونکہ تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو اپنا پورا تعارف کروایا اور اپنے فضائل سے اس کو آگاہی دی۔ تو پھر جو ہے اس نے کہا کہ اب آپ مجھے بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، یعنی آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا بس تم میرے لیے یہی احسان کرو کہ مجھے آزاد کر دو تاکہ میں اپنے فریضے اور اپنے وظائف کی طرف رجوع کروں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سونپے ہیں۔ تو اس شخص نے آپ کو جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ تو یہ ائمہ انبیاء اور خدا کے برگزیدہ بندوں کی نشانی ہے کہ وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیں ملتا ہے کہ رسول جب جو اناج بانٹ رہے تھے مکے میں، وہ سب اناج ختم ہو گیا اور ایک شخص آیا کہنے لگا کہ مجھے اناج دو۔ تو رسول نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ تو رسول کی قمیض پکڑ کے وہ کھینچنے لگا کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ تو رسول نے اپنی قمیض اتار کے اس کو دے دی تھی۔ بلکہ یہ بھی ملتا ہے ایک دفعہ رسول گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا کہ مجھے کچھ دو، رسول نے کہا گھر میں کچھ نہیں۔ تو جب اس نے بہت ضد کی تو رسول نے اپنی قمیض اتار کے دے دی، اور اس دن وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہیں گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی کہ اپنے ہاتھوں کو نہ اتنا باندھ لو گردن سے، یعنی کنجوسی کرو، نہ ہی اتنا پھیلا دو کہ خود تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ اس لیے اقم الصلاۃ قم اللیل الا قلیل، کہ رات میں کھڑے ہو لیکن کچھ دیر کے لیے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو کہا گیا کہ اپنی عبادتوں کو کم کرو، جن کو کہا گیا کہ بھائی دو اتنا نہ دو کہ خود تم جو ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ۔ بہرحال ہمیں یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ سخاوت تو بہت دور کی بات، امداد تو بہت دور کی بات، انسان کو ایثار کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہ ہو تو منع کرنے سے بہتر ہے کوئی تدبیر کی جائے، کوئی ہیلا کیا جائے، کوئی ترکیب نکالی جائے، یا کسی اور کی طرف اس کو ریفر کر دیا جائے، فون کر کے میسج کر کے کہ بھائی یہ شخص اس طرح میرے طرف آیا ہے، اگر آپ سے مدد ہو سکے۔ رسول بھی یہی کیا کرتے تھے، مسجد نبوی میں اگر کوئی ضرورت مند آتا تھا اور یقیناً ان کے پاس تو 3 دن تک کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا کھانے کو، تو وہ کیا مدد کرتے تھے؟ وہ اصحاب سے پوچھا کرتے تھے کون اس کو کھلائے گا، تو کبھی علی اٹھ جاتے تھے کون اس کو جو ہے وہ درہم دینار دے گا۔ اور اس میں بھی یہی ملتا ہے، اکثر واقعات میں گھوم پھر کے بعد اہل بیت کے گھر کی طرف ہی آتی تھی کہ وہی کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، کسی احتیاج کی حاجت کو رفع کیا کرتے تھے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے کسی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے اس کی حکمرانی کو ثابت کیا جائے، لیکن ہمارے یہاں یہ عقیدہ موجود ہے کہ اگر نبی، اگر امام کسی جگہ کا حاکم نہیں بھی ہے، کسی گروہ کا خلیفہ نہیں بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں، وہ امام نہیں۔ بہت سے انبیاء سے گزرے جنہوں نے کبھی حکمرانی نہیں کی، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام کے علاوہ کتنے لوگ تھے کہ جنہوں کے ہاتھ میں کوئی منصب آیا۔ خود رسول اللہ جب مکہ فتح کرتے ہیں تو وہ حاکم بنے، تو مولا علی کو صرف 4.5 سال کا خلیفہ کہنا ناعاقبت اندیشی ہے۔ تو فقط یہ کہنا کہ جب تک وہ حاکم نہیں ہوں گے ہم آپ کو ولی نہیں کہہ سکتے،
اور یہی آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں میں جو کثیر تعداد ہے وہ یا تو ہمارے پہلے امام کو مانتی ہے یا پھر آخری امام کو مانتی ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ دونوں اماموں کے پاس حکمرانی رہی ہے یا رہی ہوگی، آئے گی۔ یعنی جب مولا علی خلیفہ بنے تھے تو ان کے پاس حکمرانی تھی، جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ان کے پاس حکمرانی ہوگی۔ تو یہ دونوں افراد کو تو لوگ امام مانتے ہیں لیکن باقی لوگوں کو نہیں مانتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کا قصور ہے، یہ لوگوں کی ناقابل اندیشی ہے، یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ وہ خلیفہ وقت ایسے شخص کو بناتے ہیں جو شراب نوشی کرتا ہے، جو زنا کار ہے، جو جھوٹا ہے، جو ظالم ہے، اور ایسے شخص کو نہیں بناتے کہ جو علمیت میں، ثقافت میں، ولایت میں سب سے آگے ہے۔ ہاں، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہیں کرتا۔ فوج موجود ہے لیکن اس فوج کو استعمال نہیں کرتا، طاقت موجود ہے اس طاقت کا بیجا استعمال نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ جب متوکل نے اپنی فوج کا نظارہ کرانا چاہا اور 90,000 کی فوج کو حکم دیا کہ امام کے سامنے مارچ کرو کھلے میدان میں، تو ہر فوجی کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی ریت ایک جگہ ڈالتے رہنا۔ تو 90,000 افراد جب ایک مٹھی ریت کسی جگہ ڈالیں گے تو وہ یقیناً ایک بہت بڑا ٹیلا بن جائے گا۔ تو وہ بہت بڑا ٹیلا بن گیا، اس پہ کھڑے ہو کر امام کو اپنے ساتھ لے کر باقاعدہ 90,000 ترکوں کی اور دیگر افراد کی پریڈ دکھائی گئی، اور وہ سمجھا کہ امام جو ہیں وہ روب میں آ جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے اور میرے جو ہے خدا نخواستہ نعوذ باللہ مرید ہو جائیں گے، مجھ سے ڈر جائیں گے۔ جب وہ اپنی پریڈ دکھا چکا تو امام نے کہا کہ اب تم میری بھی فوج دیکھ لو، اور جب باعجاز خداوندی اپنی فوج دکھائی تو پتہ چلا کہ آسمان سے لے کے زمین تک، مشرق سے لے کے مغرب تک عجیب و غریب مخلوق یعنی فرشتے پورے اسلحے کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ مطلب ایک عام فوجی اگر پوری وردی میں ہو، اسلحے کے ساتھ ہو، تو اس کی ایک ہیبت اور اس کا ایک روب ہوتا ہے۔ فرشتہ خود جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب اپنے دونوں پر پھیلا دیں تو مشرق و مغرب اس سے ڈھپ جائیں، کور ہو جائیں۔ تو آپ ملائکہ کی فوج اندازہ لگا لیجیے کتنے ہزار فوج اور کتنے لوگ کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، فقط ملائکہ، فقط فوجیوں کے۔ تو یہ متوکل دیکھتا ہے تو وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ امام اس کو اٹھاتے ہیں تو مسکرا کے کہتے ہیں کہ اگر تم اس بات سے پریشان ہو کہ ہم قیام کر دیں گے، تمہارے خلاف بغاوت کر دیں گے یا تمہارے خلاف اپنی فوج استعمال کریں گے، تو تم راحت اور سکون سے رہو، ہم تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ تو یہ امام کا بڑا پن ہے، امام کا ظرف ہے کہ تمام تر طاقت رکھنے کے باوجود خلیفہ وقت پر کوئی چڑھائی نہیں کر رہے، حالانکہ وہ چاہتے تو بڑی آسانی سے حکومت پہ قبضہ کر سکتے تھے، لیکن اس صورت میں وہ لوگ اسلام قبول کرتے، وہ ان کی ولایت کو قبول کرتے کہ جو ظاہری شان و شوکت سے مروب ہوتے۔ جبکہ امام تو بتلانا چاہ رہے تھے کہ ہم تو ان لوگوں کو اپنے قریب آنے دیں گے اور ان کی شفاعت کریں گے جو ہماری قسمہ پرسی اور بے چارگی اور پریشانی اور مصیبت کے باوجود ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو امام نے کہا کہ تم بے فکر رہو، ہم اپنی فوج کو تمہارے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات نبی کو، امام کو خدائی امداد لینی پڑتی ہے اور خدائی لشکر کو استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے جنگ بدر میں 3,000 فرشتے، 3,000 ملائکہ آئے اور اللہ کے رسول نے اس کو استعمال کیا، کیونکہ وہ صورتحال ایسی تھی کہ پہلی مرتبہ لوگ پہلی مرتبہ جو ہے وہ جنگ کر رہے تھے، اور رسول نے یہی دعا کی تھی کہ اگر آج یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں نے تو دیکھ لیا تھا رسول کو، امام کو دیکھ لیا تھا، حجتیں، معجزات، کرامات، تمام تفصیلات، تعلیمات ان کے سامنے تھی، اس کے باوجود وہ رسول کے اور امام کی کمک نہ کریں تو یہ ان کا قصور ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین 4,000 ملائکہ کا لشکر قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ باقاعدہ خصوصی طور پہ خدا سے اجازت لے کر آتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جو ہے تیرے حسین کی مدد کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، نصرت کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ امام ہماری نصرت لینے کے لیے تیار نہیں اور وہ کھڑے ہوئے لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو وہ اتنے زیادہ رنجیدہ ہوئے کہ انہوں نے آسمانوں پر جانے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یا خدا، ہمیں قیامت تک زمین پہ رہنے دے، کربلا کی سرزمین پر رہنے دے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین کی زرعی کا طواف کریں قیامت تک، اور ہمارا ثواب ان لوگوں کو دے جو امام کی زیارت کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ تو امام نے جو ہے وہ مدد لینے سے انکار کیا، کیونکہ بعض اوقات بظاہر فتح ہوتی ہیں اور بعض اوقات بظاہر شکست ہی فتح ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بیج کو زمین میں دفنایا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بیج فنا ہو گیا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس کی کوپلیں پھوٹتی ہیں، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، اور پھر
ثمر آتے ہیں اس پہ، تو امام حسین کے خون نے اس اسلام کے پودے کی آبیاری کی جو مرجھا رہا تھا، اور اس کو خون کی ضرورت تھی، اس کو کسی فتح کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ امام نے یہ کہا بھی تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میری جان سے، میرے خون سے جو ہے وہ اسلام بچ جائے گا تو ٹھیک ہے، آؤ تلواروں مجھ پر حملہ کرو۔ تو یہ وہ فوج تھی امام کے پاس، اور یہ وہ طاقت تھی جو امام نے مصلحت خداوندی کے تحت استعمال نہیں کی۔ آخر میں امام کی ایک نصیحت پیش خدمت ہے، لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے امام جو ہے وہ ہمارے لیے نصیحت، مشوروں، وعظ و خطبات کے لیے آیا ہے، ہمارے تزکیہ نفس کے لیے آیا ہے، جس طرح خود رسول آیا کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے قد بعثنا هو الذی بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اس نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تم ضلالت میں گھرے ہوئے تھے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 62واں سورہ ہے۔ تو یہی امام کا کام تھا، مسلسل، چاہے میدان میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے سفر میں ہوں، چاہے حضر میں ہوں، چاہے دربار میں ہوں، چاہے حالت جنگ میں ہوں، حتیٰ کہ سفر کے دوران بھی کوئی لمحہ جو ہے امام ضائع نہیں کرتا۔ ایک شخص آیا اور امام سے اپنی مفلسی کی شکایت کرنے لگا، تو امام نے کہا کہ تیرے پاس تو بہت کچھ ہے، تو چاہے تو ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ امام میرے پاس کیا دولت ہے؟ تو امام نے کہا تیرے پاس ایمان ہے، امام نے کہا کہ تیرے پاس عافیت ہے، امام نے کہا تیرے پاس قناعت ہے۔ یہ اتنے بڑے خزانے ہیں کہ اگر انسان ان کو استعمال کرنا چاہے تو یقیناً کبھی مفلس نہیں رہ سکتا۔ مثلاً ایمان، جب رسول اللہ علی کو خبر دیتے ہیں کہ دیکھو میرے بعد تم پر بہت زیادہ مصائب آئیں گے، دشمنوں کی یلغار ہوگی، جنگیں ہوں گی، خون خرابہ ہوگا، تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ کون جنگ کرے گا، کون میرا دشمن ہوگا، میں کس طرح فتح پاؤں گا یا شکست، فقط یہ پوچھا کیا میرا ایمان سلامت رہے گا؟ رسول نے کہا کہ یقیناً تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ تو علی نے کیا کہا کہ بس اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میسج کیا ہے، حکمت کیا ہے، پیغام کیا ہے کہ ہمیں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ ہم امیگریشن لے رہے ہیں، کیا ہمارا ایمان سلامت رہے گا فلاں ملک جانے سے؟ ہم یہ کام کر رہے ہیں، کیا اس کام کو کرنے کے بعد ہمارا ایمان سلامت رہے؟ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں اپنے بچے کی یا بچی کی، تو کیا جس جگہ یہ جا رہی ہے یا جا رہا ہے، جس جگہ شادی کر رہا ہے، کیا وہاں بھی ایمان سلامت رہے گا؟ جاب ہو، کیریئر ہو، زمان و مکان، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، قبل الخروج انظر خروج قبل الدخول، کہ داخل ہونے سے پہلے خارج ہونے کا راستہ دیکھ لو۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں۔ اس کے بعد عافیت، شب قدر کتنی اہم بات۔ کسی شخص نے پوچھا کتنا مشکل ہے شب قدر کو پانا؟ کسی نے شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو کیا کروں؟ تو رسول نے کہا کہ اگر تم اس کو پالو تو اللہ سے عافیت طلب کرو۔ یہ جو کرونا وائرس آپ دیکھتے ہیں جو پھیلا ہوا ہے، پریشانی میں لوگ مبتلا ہیں، کہیں پھنسے ہوئے ہیں، بیمار نہیں ہیں، کرونا وائرس میں مبتلا نہیں لیکن پھر بھی پریشان ہیں کسی وجہ سے، بے روزگاری عام ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کو 170 ارب روپے کا خسارہ ہو گیا، ساری فلائٹ جو بورڈ پہ ہیں آپ کے ایئرپورٹ پہ سب کینسل ہو چکی، کتنے لوگوں کا روزگار مارا جا رہا ہوگا۔ جو ملک 170 ارب روپے ایک دن میں ڈبا دے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال تو عافیت آپ کو ملی ہوئی، آپ صحت مند ہیں، آپ کے پاس حیثیت کے مطابق جو ہے مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، سواری ہے، عزت ہے، ایک مقام و مرتبہ ہے سوسائٹی میں، یہ عافیت ہی تو ہے، اور بہت وسیع ہے عافیت کا دائرہ۔ تو اگر آپ کے پاس عافیت ہے اور جو شب قدر میں مانگے جانے والی دعاؤں کی اہم ترین دعا رسول اللہ نے قرار دی، تو اس کو غنیمت جانیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ پھر کہا گیا کہ قناعت، امام ششم کا قول ہے کہ قناعت، کسی نے جب مہنگائی کا رونا رویا تو امام نے کہا کہ ہم سے یا ان لوگوں سے مہنگائی کا رونا کیسے روتے ہو کہ جو خود قناعت کو بہت بڑی دولت سمجھتے ہیں۔ قناعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نصف معیشت ہے۔ اور بڑا خوبصورت جملہ کسی نے کہا کہ کسی نے پوچھا کسی حکیم سے سونے سے بہتر کوئی چیز ہے؟
تو حکیم نے کہا سونے سے بہتر قناعت ہے، سونا چاندی سے بہتر قناعت ہے۔ اور بڑا اچھا جملہ، اس پہ ذرا تفکر کیجئے، غور کیجئے، کسی چیز سے مستغنی ہو جانا اس چیز سے غنی ہو جانے سے بہتر ہے۔ یعنی فرض کر لیں آپ کو ایک موبائل چاہیے، بہت اچھا لیٹسٹ ماڈل کا، بڑا مہنگا ہے، کسی طرح آپ نے پیسے جمع کر کے اس کو لے لیا، حاصل کر لیا، خرید لیا۔ ایک دوسرا شخص ہے، وہ بھی یہی کر سکتا ہے، آپ کی طرح پیسے جمع کر کے وہ موبائل لے لے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کیا ضرورت ہے، میرے پاس پرانا موبائل موجود ہے، کام کر رہا ہے، چل رہا ہے، جب تک چلتا ہے میں چلاؤں گا۔ تو وہ شخص جس نے اپنے آپ کو مستغنی کر لیا، ایگزمپٹ کر لیا کہ بھائی مجھے چاہیے ہی نہیں، تو دیکھیں وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہونے سے بچ گیا، ٹینشن سے بچ گیا، قرض لینے سے بچ گیا، پیسے جمع کرنے سے بچ گیا، اپنے آپ کو کسی ایکسٹرا روزگار میں اور مشقت میں ڈالنے سے بچ گیا، پھر وہ نیا موبائل لے گا، اس کی حفاظت، پھر اس کی گارنٹی، پھر پریشانی، ایک الگ کہانی۔ تو آپ یہ کہتے ہیں مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب کم ترین لیول پہ جب مولا علی کوفے کے بازار سے گزرتے ہیں اور گوشت والا کہتا ہے مولا گوشت لے لیجئے، بڑا اچھا ہے، تو مولا نے کہا کہ نہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر ہم سے کوئی کہے تو ہم کیا کہیں گے، ہمارا موڈ نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے، گوشت سے مجھے الرجی ہے، اور ابھی کل ہی تو کھایا تھا میں نے گوشت، وغیرہ وغیرہ بہانہ بنا سکتے ہیں۔ تو ہم کچھ بھی نہیں ہے تو بہانہ بناتے ہیں کہ کسی کو ہماری غربت کا احساس اندازہ نہ ہو جائے، لیکن مولا خلیفہ وقت کوفے میں موجود اور کہہ رہے میرے پاس پیسے نہیں، سوری۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ادھار لے لیجیے، میں صبر کر لوں گا۔ تو مولا نے کہا پہلے میں اپنے پیٹ کو کہوں گا کہ وہ صبر کرے، پھر تم سے کہوں گا صبر کروں۔ یعنی مولا نے اپنے آپ کو مستغنی کر لیا گوشت سے، اگر وہ چاہتے تو وہ گوشت لے لیتے ادھار پہ اور غنی ہو جاتے، اتنا گوشت ہوتا کہ وہ نہ صرف خود کھاتے بلکہ لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ تو غنی ہونے سے بہتر ہے مستغنی ہو جانا۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیوجانس کلبی سکندر اعظم کا بہت عجیب دوست تھا، اس وجہ سے عجیب دوست تھا، بہت فقیر اور بڑا ہی زاہد قسم کا، لیکن وہ سکندر کو بالکل بھی لفٹ نہیں کراتا تھا۔ ایک دفعہ سکندر نے جو ہے وہ شہر فتح کیا اور یہ کہا کہ میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، دیوجانس کلبی کو بھی بلاؤ، وہ نہیں آیا۔ سب آئے، لوگوں کو دعوت دی، کھانا کھایا، تحفے تحائف دیے، اور جب دیوجانس کلبی نہیں آیا تو وہ خود گھوڑے پہ سوار ہو گیا اپنے وزیر اور اپنے لوگوں کے ساتھ جنگل میں گیا۔ تو پتہ چلا وہ دھوپ سیک رہا تھا، زمین پر بیٹھا لیٹا۔ تو سکندر اعظم جو ہے وہ اس کے اور سورج کے درمیان اس طرح آیا کہ سورج کی شعاعیں اس پہ نہیں پڑی، یعنی آنا رک گئی، تو اس پہ ایک سایہ سا آ گیا۔ تو اس نے اپنی آنکھ کھولی، آنکھ کھول کے دیکھا کہ سکندر اعظم بڑی خاموشی کے ساتھ بغیر کسی اضطراب کی آنکھ دوبارہ بند کر لی۔ ہمارے سامنے کوئی پولیس افسر آ جائے، کوئی بادشاہ آ جائے، اس طرح تو ہم ہڑبڑا کے اٹھ جائیں، امی آ جائیں کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ تو وہ جو ہے بڑے سکون سے لیٹا ہوا تھا، آنکھیں کھولی، پھر اس نے آنکھیں بند کی تو اس کو بڑا غصہ ہے سکندر اعظم کو، کہنے لگا تم کو میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا؟ تو دیوجانس کلبی نے کہا اسی چیز نے جس نے تم کو میرے پاس آنے سے روکا، یعنی تم میرے پاس نہیں آنا چاہ رہے تھے، میں بھی اس کے لیے کیا چیز، کہ تم کو دولت نے غنی کیا ہوا ہے اور مجھے دولت سے مستغنی کیا ہوا ہے میرے نفس نے، کہ میں دولت چاہتا ہی نہیں اور تم دولت حاصل کر کے غنی بنے اور میں دولت کو ٹھکرا کے غنی بنا، کہتے ہیں۔ اچھا، پھر سکندر نے اپنی جیب مٹانے کے لیے کہا کہ میں نے تمام لوگوں کو بہت تحفے تحائف دیے ہیں، میں نے شہر فتح کیا، تم جو مانگو گے تم دو گے، میں تم کو دوں گا، تم کیا چاہتے ہو؟ تو دیوجانس کلبی نے کہا کہ ذرا سامنے سے ہٹ جاؤ اور روشنی کی، سورج کی روشنی میں مجھ پر پڑھنے دو، یہ بہت بڑا تمہارے اوپر احسان ہوگا۔ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کا جب انتقال ہونے لگا اور کسی نے اس سے پوچھا آپ کی کوئی خواہش، اگر آپ دوبارہ زندہ ہوں، دنیا میں بھیجا جائے تو آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ تو سکندر اعظم نے کہا دیوجانس کلبی۔ ہمارے ہاں اس صورت میں بلکہ اس سے کہیں بہتر صورت میں ابو ذر غفاری ملتے ہیں۔ جب کسی نے ان سے کہا کہ حاکم شام نے آپ کو یہ 2 اشرفی کی تھیلی بھیجی ہے، آپ لے لیجئے، انہوں نے کہا اس سے بڑا خزانہ میرے پاس ہے، کہ کیا خزانہ ہے؟ وہ اندر گئے، اللہم صلی علی ایک درود پڑھ دیں، اپنے موبائل یہاں سے ہٹا لیں۔ تو دیوجانس ابو ذر غفاری نے کہا کہ میرے پاس اس سے بڑا خزانہ ہے، اس نے بہت اصرار کیا
کہ آپ یہ لے لیں، اگر آپ لے لیں گے تو حاکم شام مجھے آزاد کر دے گا۔ ابو ذر غفاری نے کہا وہ تمہیں تو آزاد کر دے گا لیکن میں اس کا غلام بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام نقی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔